ایک وقت تھا جب دنیا علم کے لیے مسلمانوں کی طرف دیکھتی تھی، جب مسلمان علم میں آگے تھے، اخلاق میں بلند تھے، انصاف میں مضبوط تھے اور کردار میں مثال تھے۔ اور آج کئی مسلم ممالک جنگ میں، قرض میں، فرقوں میں اور دوسروں پر ڈپینڈنسی میں پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ اسلام کمزور ہے، سوال یہ ہے کیا مسلمان اسلام کی اصل روح سے دور ہو چکے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے مسلم دنیا کی کمزوری کی 12 اصل وجوہات پر، اخلاق کی گراوٹ، جھوٹ، دھوکہ، کرپشن، ویژولز۔ اسلام کی سب سے بڑی طاقت تلوار نہیں تھی، کردار تھا۔ جب جھوٹ عام ہو جائے، کرپشن نظام بن جائے، ایمانت ختم ہو جائے اور انصاف بکنے لگے تو قوم اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ قوموں کو باہر والے کم، اندر کا فساد زیادہ گراتا ہے۔ 2. علم سے دوری۔ قدیم اسلامی لائبریریاں سے خالی کلاس رومز۔ اسلام کا پہلا لفظ تھا اقرا، پڑھو، لیکن آج ریسرچ کم، انوویشن کم اور پڑھنے کی عادت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب قوم علم چھوڑ دیتی ہے تو وہ صرف دوسروں کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرتی رہ جاتی ہے۔ 3. دین اور دنیا کو الگ کر دینا۔ پہلے مسلمان علماء عالم بھی تھے، سائنٹسٹ بھی، فلسفر بھی اور انوینٹر بھی، لیکن بعد میں دین اور دنیا کو 2 الگ راستے بنا دیا گیا۔ جب مسجد اور لیبورٹری کا تعلق ٹوٹ جائے تو تہذیب کمزور ہو جاتی ہے۔ 4. فرقہ پرستی، بحث، نفرت، تقسیم، ویژولز۔ ایک قرآن، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن گروہ الگ، نفرتیں الگ، ایجنڈا الگ۔ جب ایک قوم اندر سے تقسیم ہو جائے تو اسے گرانے کے لیے باہر والوں کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ 5. فیک رہبر اور شخصیت پرستی، سایہ دار، پریچر پلس بلائنڈ فالوورز، ویژولز۔ ہر دور میں سچے علماء بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دین کو پیسے، شہرت، سیاست یا طاقت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب قوم قرآن سے زیادہ پرسنالٹیز کو فالو کرنے لگے تو سوچنا بند کر دیتی ہے۔ فیک رہبر قوم کو اللہ سے کم، اپنے گروہ سے زیادہ جوڑتے ہیں۔ اندھی تقلید۔ اسلام نے سوچنے سے منع نہیں کیا، لیکن کئی جگہ سوال کرنا فتنہ، تحقیق کرنا گمراہی اور کرٹیکل تھنکنگ بے ادبی سمجھی جانے لگی۔ جو قوم سوچنا چھوڑ دے وہ ترقی بھی چھوڑ دیتی ہے۔ سیاسی کرپشن، لگژری رولرز ورسز پور پبلک۔ کئی مسلم معاشروں میں نیپوٹزم، ڈکٹیٹرشپ، کرپشن اور انجسٹس نے عوام کا اعتماد توڑ دیا۔ جب حکمران قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے بجائے کنٹرول کرنا چاہیں تو قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ 8. معاشی کمزوری۔ صرف جذبات سے دنیا لیڈ نہیں ہوتی۔ پروڈکشن، ٹیکنالوجی، انڈسٹری، ٹریڈ، یہ سب طاقت دیتے ہیں۔ جو قوم صرف خریدنا جانتی ہو اور بنانا نہ جانتی ہو وہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہے گی۔ کولونیل ڈیمیج اور گلوبل پالیٹکس۔ کولونیلزم، مسلم دنیا کو تقسیم بھی کیا گیا، وسائل پر قبضہ بھی کیا گیا اور مصنوعی کانفلکٹس بھی پیدا کیے گئے۔ اہم بات، لیکن صرف دوسروں کو بلیم کرنا بھی سولوشن نہیں۔ 10 نوجوانوں کو صحیح ڈائریکشن نہ ملنا، کنفیوزڈ یوتھ پلس سوشل میڈیا ویژولز۔ آج کا مسلم یوتھ یا ہوپلیس ہے، یا ڈسٹریکٹڈ، یا صرف ایموشنل کانٹینٹ میں پھنسا ہوا ہے۔ اسے لیڈرشپ، انٹرپرینورشپ، سائنس، میڈیا اور انوویشن میں پش کم ملتا ہے۔ 11. عمل کم، نعرے زیادہ۔ ہم سپیچز زیادہ کرتے ہیں، سسٹمز کم بناتے ہیں، ہم ڈیبیٹس زیادہ کرتے ہیں، ریسرچ کم۔ دنیا ہیش ٹیگ سے نہیں، ہارڈ ورک سے بدلتی ہے۔ 12. اسلام کو صرف ریچولز تک محدود کر دینا، نماز پلس ظلم کا کانٹرسٹ۔ اسلام صرف لباس، نعرے یا ریچولز کا نام نہیں۔ اسلام انصاف، سچائی، رحم، ڈسپلن اور انسانیت کی خدمت کا بھی نام ہے۔ فائنل پنچ۔ جب اسلام صرف زبان پر رہ جائے اور زندگی سے نکل جائے تو صرف نام باقی رہ جاتا ہے۔ جذباتی اختتام، ہوپ فل ایموشنل میوزک۔ اسلام آج بھی وہی ہے، پرفیکٹ۔ بدلا ہے تو مسلمانوں کا کردار۔ جس دن مسلمان علم، اخلاق، یونٹی، ڈسپلن اور سنسیریٹی دوبارہ اپنا لیں گے، اس دن دنیا پھر اسلام کو عزت کی نظر سے دیکھے گی۔ فائنل وائرل لائن، پہلے مسلمان کم تھے لیکن اسلام زیادہ تھا۔ آج مسلمان زیادہ ہیں لیکن اسلام کم ہو گیا ہے۔